بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ اسلام میں جمعے کا دن عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان کے محترم دنوں میں سارے دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص طور پر شکار کرنا سخت جرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شہر ایلیا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے کہ جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ ان لوگوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے کھڈے کھود دیے اور دریا سے ان کھڈوں تک نالیاں بنا دیں۔ جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان کھڈوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان کھڈوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتہ کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیں جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل جاری رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے اور ان کی 3 جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت شکار کرنے والوں کی تھی، دوسری اس سے منع کرنے والوں کی اور تیسری خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے جبکہ باقی سب شکاری تھے۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ ارے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے، جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے۔ اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور اگر کھانا ہے تو آج ہی کھائے۔ ہفتے کے دن تمہیں شکار کرنے کی ممانعت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو عذاب آ چکا ہوتا۔ تب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا عذاب آ گیا، اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے، یا جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کے عقل اور حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوت گویائی جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو آنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ کوئی آواز آتی ہے اور نہ ہی کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے۔ یہ لوگ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے اور وہ بندر دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 دن گزرے اور سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولادوں میں سے ہی ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے اور نہ ہی اس کی نسل چلتی ہے۔